کیا جموں کشمیر میں انتخابات کے لیے ضروری ہے مزید پیراملٹری فورسز کی تعیناتی؟ جموں کشمیر کے عوام کو کب ملے گی الیکشنز کی خوشخبری؟ اور پنچایتی انتخابات کے لیے کب جاری کی جائے گی فائنل ریویو رپورٹ؟ دیکھیں یہ خاص رپورٹ۔ میونسپل الیکشنز کی تیاری میں سرکار جٹی ہوئی ہے، جس میں کشمیر میں 4 مرحلوں اور جموں ڈویژن میں 3 مرحلوں میں ہونے کا امکان ہے، اور وہیں یہ بھی ممکن ہے کہ انتخابات کا باضابطہ اعلان اس مہینے کے آخر میں ہو جائے۔ وہیں الیکشن اتھارٹی ممکنہ طور پر ڈرافٹ ریزرویشن وارڈز کے لیے موصول ہونے والی بڑی تعداد میں اعتراضات یعنی کہ آبجیکشنز کو اگلے ہفتے ریزرویشن کی فائنل لسٹ کی پبلیکیشن سے پہلے حتمی شکل دے گی، جو کہ انتخابات کے اعلان کے لیے آخری بڑی رسمی کارروائی باقی رہ گئی ہے۔ دوسری جانب بڑی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت ممکنہ طور پر انتخابات کے انعقاد کے لیے مزید پیراملٹری فورسز کو طلب کرے گی۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جس طرح سے جموں کشمیر میں لگاتار انکاؤنٹرز اور انفلٹریشن کے واقعات رونما ہوئے ہیں، تو ہماری فورسز ان حالات سے نمٹنے میں مصروف ہے، تو ایسے میں مزید دستوں کی ضرورت الیکشن کے وقت پڑے گی۔ حکام کی مانے تو چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پول، جو اربن لوکل باڈیز کے انتخابات کرانے کے لیے اتھارٹی ہوتے ہیں، یونین ٹیریٹری میں 77 اربن لوکل باڈیز کے انتخابات کی تیاریوں کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں، جس میں کشمیر میں 40 اور جموں میں 37 ہیں، اور جن میں 2 کارپوریشنز ہیں اور 19 کونسلیں شامل ہیں اور باقی میونسپل کمیٹیاں ہیں۔ آفیشلز کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ الیکشن کے عہدیدار انتخابی شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں، لیکن امکان یہ ہے کہ میونسپل انتخابات کا اعلان اس ماہ کے آخر میں پہلے کیا جائے گا، جس میں کشمیر ڈویژن میں 4 مرحلوں اور جموں ڈویژن میں 3 مرحلوں میں انتخابات ہونے کا امکان ہے، جس میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے تعینات پیراملٹری فورسز اور پولیس کی آسانی سے گردش کے لیے 2 مرحلوں کے درمیان 3 سے 4 دن کا وقفہ دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ الیکشنز کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو الیکشن اتھارٹی کو کارپوریشنوں، کونسلروں اور کمیٹی میں وارڈز کی ریزرویشن لسٹ کے ریویو پر بڑی تعداد میں اعتراضات یعنی کہ آبجیکشنز موصول ہو رہے ہیں۔ واضح رہے اتھارٹی نے پچھلے انتخابات کی طرح ایس سیز اور ایس ٹیز کے علاوہ خواتین یعنی کہ عورتوں کو 33% ریزرویشن دیا ہے۔ وہیں ذرائع کی مانے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے آنے والے ہفتے میں الیکشنز کے اعلان سے پہلے تمام شکایات دور کرنے کا امکان ہے، جس کے لیے محکمے نے ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کرنے اور تمام طے شدہ رولز اور گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کے بعد ڈرافٹ ریزرویشن لسٹ جاری کی ہے۔ ان آفیشلز کا یہ بھی ماننا ہے کہ چونکہ جموں اور کشمیر میں پنچایتی انتخابات کے بعد میونسپل انتخابات ہونے والے ہیں، تو ایسے میں یونین منسٹری آف ہوم افیئرز ممکنہ طور پر انتخابات کے پرامن ہونے کے لیے اضافی پیراملٹری فورسز کی تعیناتی کے حکومتی مطالبے کو قبول کر لے گی، اور اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو نومبر کی شروعات میں میونسپل انتخابات مکمل ہونے کا امکان ہے۔ میونسپل انتخابات کے لیے ریوائزڈ الیکٹورل رولز کی پول لسٹ پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹورل ایکسرسائز کے لیے درکار دیگر تمام اہم رسمی کارروائیاں یا تو مکمل ہو چکی ہیں یا اگلے چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ وہیں اگر بات کریں عہدیداران کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میونسپل انتخابات پارٹی کی بنیاد پر کرائے جانے کا امکان ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ایکسرسائزز کے لیے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ خیال رہے کہ یو ایل بیز کے 5 سالہ میعاد اس سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں پوری ہو جائے گی، اور اس سے پہلے میونسپلٹی قائم ہو جائے گی۔ جہاں تک پنچایتی انتخابات کا تعلق ہے تو ریویو ووٹر لسٹیں اور سرپنچ اور پنچ حلقوں کے ریزرویشن کا ڈرافٹ ابھی جاری ہونا باقی ہے۔ ایک بار ایسا ہو جانے کے بعد پنچایتی انتخابات کی ایکسرسائزز کے لیے ڈیسک کو صاف کر دیا جائے گا۔ وہیں ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ میونسپل انتخابات مکمل ہونے کے بعد پنچایتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، جس طرح سے 2018 میں بھی میونسپل الیکشنز اکتوبر میں ہوئے تھے اور اس کے بعد پنچایتوں کے انتخابات ہوئے تھے۔ جہاں میونسپل انتخابات 13 سال بعد ہوئے، وہیں پنچایتی انتخابات کئی دہائیوں کے بعد ہوئے۔ وہیں بات کریں اگر بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز یعنی کہ بی ڈی سیز کی، تو ان کی میعاد اکتوبر 2024 میں ختم ہو جائے گی، جبکہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز یعنی کہ ڈی ڈی سیز جنوری 2026 میں اپنی مدت پوری کریں گے۔ عام طور پر پنچایتی راج نظام کے تینوں لیولز کے انتخابات ایک ساتھ ہوتے ہیں، تاہم چونکہ جموں و کشمیر میں پہلی بار ڈی ڈی سیز کے انتخابات ہوئے تھے، اس لیے ان کی اور پنچایتوں کی مدت میں 2 سال کا وقفہ تھا، جبکہ پنچایتوں اور بی ڈی سیز کی مدت میں 1 سال کا فرق تھا۔
बहरहाल अब ये कयास आराइयां हैं कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी कि इंतखाबात कब कराए जाएं, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द ही एक कॉल दी जाएगी जिसमें ऐलान हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर शुरू होगा। आपकी इस पर क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।